اگر اس ماحول کے اندر الیکشن میں چلے گئے نا تو خان نے 2/3 سویپ کرنا ہے. بلیک میل ہو کے خان فیصلہ کرے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت تو معاملہ پاکستان کا بن گیا ہے. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو ہونے کیا والا ہے ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان غلزی اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت. میرے عقب میں نظر آنے والے ان ایوانوں میں آج کل کیا حال چل ہے. وزیر اعظم عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اور کچھ اس میں اہم فیصلے کیے گئے. ایک تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بلانے کے حوالے سے جو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے گی اور اس کے اندر پھر آگے چونکہ OIC کا اجلاس ہے اس کی چھٹیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی اور پھر ویکینڈ آ جائے گا. تو 27 تاریخ کو تحریک انصاف ڈی چوک کے اوپر ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گی, ایک بڑا جلسہ کرے گی, اس کا فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 28 یا 29 کو پھر جا کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی. اب جب اس وقت اتحادی جماعتیں ناراض ہیں, اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں, تو وزیر اعظم عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے پاس وہ طرف کا پتہ کون سا ہے جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اس کا بار بار ذکر بھی کرتے ہیں. آج ہم ڈی چوک پر موجود ہیں اور ہم جائیں گے وزارت منصوبہ بندی. وزیر اعظم عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی اسد عمر سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے اور حکومت کیا سوچ رہی ہے اور آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. تو آئیے میرے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کے سب سے اہم کھلاڑی, تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے 10 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کرنے کا. بڑے چیلنج تو آپ لیتے رہے, یہ چیلنج پورا کریں گے؟ اس وقت جو ماحول ہے نا ملک کے اندر, جس طریقے سے عوام چارج ہوئی ہوئی ہے, تو وہ نمبر تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے, گنتی تو کوئی گن نہیں سکتا, لیکن تاریخی اجتماع ہونے جا رہا ہے. جو جوش اور جذبہ اس وقت میں قوم میں دیکھ رہا ہوں نا, اس سے پہلے اگر ہم نے سب سے زیادہ کوئی پیک دیکھی تھی نا, جو دھرنے کا جو پیک تھا نا, جس وقت خان نے پہلے ادھر اسلام آباد میں پھر باقی پاکستان میں نکلا ہے, جدھر جاتا تھا تو وہ ریکارڈ جلسے ہوتے تھے. یہ اس قسم کا فیور پچ اس وقت جنون اور جذبہ آ گیا عوام کے اندر, اور یہ جیسے جیسے ہم 27 کے قریب پہنچیں گے نا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھتا چلا جائے گا. سر, دیر میں بھی ہوا جلسہ, بہاڑی میں بھی ہوا, حافظ آباد میں بھی جلسہ ہوا. ویسے تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی صورتحال, مختلف پارٹی کے وجوہات, کارکن آپ سے ناراض بھی تھا, خفا بھی تھا, لیکن ایک اوور ویلمنگ قسم کا رسپانس آیا ہے. ایک تو پارٹی کی نئی تنظیمی اسٹرکچر بھی بنا ہے, اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنے میسو جلسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک وہ روزمرہ زندگی چل رہی ہوتی ہے, شکایات بھی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا ورکرز کو بھی شکایت اور بڑی اس کے اندر جائز شکایات بھی ہیں. لیکن جس وقت معاملہ آ گیا نا کہ میچ پڑ گیا کہ خان ایک طرف ہے اور سارے پاکستان کے چور دوسری طرف جمع ہوئے ہیں, تو پھر کوئی پی ٹی آئی کے ورکر کو, پی ٹی آئی کے سپورٹر کو, خان کے ووٹر کو روک نہیں سکتا. اور وہ صورتحال آ گئی ہے, بالکل لائنیں کھنچ گئی ہیں. ایک طرف یہ کھڑے ہوئے اور دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک خوددار پاکستان کے لیے, ایک آزاد پاکستان کے لیے کس طریقے سے وہ کھڑا ہوا ہے, پوری قوم کو عزت دلا رہا ہے. اور یہ بوٹ پالش کرنے والے جو ہیں دوسری طرف وہ اس وقت کس طریقے سے گرے ہوئے. تو اس وقت تو معاملہ پاکستان کا بن گیا ہے. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو ہونے کیا والا ہے ادھر. سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں ہوگا کیا, تو ہم نے کہا کہ ڈائریکٹ آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں اس ٹائم پہ. ظاہر ہے آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, تحریک عدم اعتماد ہے, اپوزیشن کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اتحادی اعلان کر چکے ہیں ایک طرح سے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات کہاں جا کے اینڈ ہوں گے؟ دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ کپتان کو فتح ہوگی, پاکستان کو فتح ہوگی. یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شکست ہوگی. لیکن اس وقت میں بولوں گا کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یہ بات عدم اعتماد سے آگے چلی گئی ہے. یہ بالکل ایک ملک جو ہے وہ کس رخ جانے والا ہے, یہ اس کی اب جنگ ہو گئی ہے. کیا پاکستان جو ہے اس نے اسی طریقے سے, جس طریقے سے ہم بدقسمتی سے ماضی میں دیکھتے رہے کہ وہ حکمران جن کی چوری کی دولت باہر پڑی ہوئی تھی, آج کل ان کو زیادہ خوف پڑا ہوا ہے. پتہ کیوں؟ وہ جو دیکھ رہے ہیں نا, وہ رشین اولیگارکس کی جو چوری کا پیسہ ضبط ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کی جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں, ان کو اور خوف ہو گیا, اس لیے بیان بڑے دے رہے ہیں آج کل. اور یا وہ پرانا دور ہم نے گزارنا ہے یا ایک آزاد ملک, دنیا میں سب کے ساتھ اچھے تعلقات, سب کے ساتھ دوستی بھائی چارے کے ساتھ, لیکن عزت کے ساتھ, خودداری کے ساتھ,
गुलामी की जिंदगी गुजारने को पाकिस्तान नहीं तैयार। प्राइम मिनिस्टर बारहा ये बात कहते हैं और आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि मैं सियासी तौर पर भी या किसी भी सतह पर ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, हर कोई डिमांड कर रहा है, आपकी पार्टी के अंदर से भी डिमांड्स आ रही हैं, इस सिचुएशन में आकर वो कोई इस तरह का फैसला तो नहीं करेंगे जिसको लोग कहेंगे ब्लैकमेल हो के अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान ने ये फैसला कर लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कप्तान के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो जो भी फैसला करना चाहें, ज़ाहिर है पूरी टीम उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन ब्लैकमेल होकर खान फैसला करे वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये मैं आपको बताऊं कि पहले कोई और सूरत हाल होती ना तो और थी। ये जो पिछले एक हफ्ते से माहौल बनना शुरू हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हुए बहुत सारे एमएनए जो हैं वो खौफजदा होंगे कि कहीं अदम एतमाद कामयाब ना हो जाए, क्योंकि अगर इस माहौल के अंदर इलेक्शन में चले गए ना तो खान ने 2/3 स्वीप करना है। नाज़रीन, असद उमर को आपने सुना। अब हम आपको बताते हैं कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ ज़राए से हमने आज हासिल की हैं कि वज़ीर आज़म के पास इस वक्त ऑप्शंस हैं क्या और वो कौन से ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। आपको ये हम बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने एक वाज़ेह पैगाम भिजवाया चौधरी बरादरान को भी और अपने इत्तेहादियों को, MQM को भी, कि ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का मामला है इस पर वो गौर कर सकते हैं, लेकिन वो अदम एतमाद के बाद वो मामला देखा जाएगा। मौजूदा सिचुएशन के अंदर किसी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तब्दील नहीं होंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह फैसला है और अगर इसकी खातिर वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत भी छोड़ना पड़ती है तो वो इसके लिए भी तैयार बैठे हैं और यही बात असद उमर ने भी की है। ताहम आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जो इत्तेहादी हैं, जिसमें GDA है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनके रहनुमाओं से वज़ीर आज़म ने मुलाकात कर ली है। इसके अलावा अब MQM के पास पहले भी वज़ीर आज़म गए, काफ लीग के पास भी गए। अब इम्कान ये है कि दोबारा, क्योंकि MQM का मुतालबा भी थोड़ा सख्त है और काफ लीग का भी है, तो इम्कान है कि मुलाकात हो सकती है और वज़ीर आज़म उसके लिए तैयार हैं। अब ये तय होना है कि वो मुलाकात किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी। इस वक्त ज़ाहिर है मार्केट है, हर तरफ जो है अपनी हर कोई बोली लगा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो मुतमईन है और उन्होंने अपनी पार्टी को ये कहा है कि मैंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी है और मेरी तरफ से आप बिल्कुल इसमें ना घबराएं कि अदम एतमाद किसी सूरत में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मौका ऐसा आ जाता है कि वज़ीर आज़म को ये लगता है कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं, और जैसे उन्होंने कहा है कि वज़ारत आला पंजाब पे वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो उस सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं और अपने उनके जो वज़रा हैं, करीबी लोग हैं, उनको उन्होंने बता दिया है। सिचुएशन यही है कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। और अगर कोई ये कहता है कि मैं ग्रेट गेम प्लान कैसा हूं और चीजें इस तरह चलेंगी, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बॉल टू बॉल चल रहा है और एक दूसरे को देखा जा रहा है कि क्या होगा। और इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं। इसीलिए अब इजलास जो है वो 21 को बुलाया और आगे वोटिंग जो है वो 28 या 29 को होगी। तो उस वक्त तक अभी 2 हफ्ते हैं। इस 2 हफ्तों में बहुत सी चीजें, बहुत सी चालें तब्दील होंगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल में हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। बातचीत आप देखें, कमेंट लाजमी करें, अपना जो फीडबैक है वो जरूर दें। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।